السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ وقال الله تبارک وتعالى في مقام آخر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل على روضة محمد في الریاض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان شہید کی عظمت ہے اور فضیلت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا عالم اسلام حماس کے سیاسی رہنما اور شہید غازی اسماعیل ہنیہ رحمت اللہ علیہ، ان کی شہادت پر پورا عالم اسلام جو ہے وہ افسردہ ہے، غمزدہ ہے۔
صدمہ ان کی جدائی پر ہے، شہادت تو ایک نعمت ہے، اس کی تمنا تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو شہادت پر غم نہیں ہے، بلکہ ان کی جدائی پر غم ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی بڑا انعام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی بہت بڑی قربانی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام بھی بڑا ہی ہوگا، جو کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فتح کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں، ارض فلسطین کی آزادی کی صورت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جنگ احد کے موقع پر ایک موقع پر احد میں ابتداءً تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی دی، لیکن پھر ایک ایسا موقع آیا جس میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ آپس کی کچھ غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اس موقع پر یہ خبر پھیل گئی کہ الیاذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر کوئی معمولی خبر نہ تھی، بہت بڑی خبر تھی۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان نکل گئی کہ جن کو دیکھنے کے لیے ہم زندہ ہیں، جن کا ساتھ گزارنے کے لیے ہم زندہ ہیں، جن کی صحبت کے لیے ہم زندہ ہیں، اگر وہ نہیں رہے تو اب ہمارا کیا کرنا لڑنے کا؟ تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ شہید کر دیے گئے، تو کیا تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ تمہاری لڑائی اور تمہارا مقابلہ اور تمہاری جد و جہد وہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ جب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، اللہ تو موجود ہیں۔ لہذا اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی ہیں تو آپ کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آنی چاہیے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر ہمیں زندہ رہ کر کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں زندہ رہ کر کے کیا کرنا ہے؟ پھر اپنی جانوں کو لوٹا دی۔
حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. فرمانے لگے اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کہا اور تلوار لی اور میدان میں اتر گئے. شہید ہو گئے. جب ان کے جسم کو دیکھا گیا تو صرف انگلی کے پوروں سے پہچان ہو رہی تھی، ورنہ ان کا جسم پہچانا نہیں جا رہا تھا. تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے ان کے جسم پر اتنے زخم تھے. چہرہ بھی نہیں پہچانا جا رہا تھا. چہرے پر جب نظر ڈالتے تھے تو آنکھیں نہیں، ناک نہیں، کان نہیں، ہونٹ نہیں، زبان نہیں، صرف انگلی کے پوروں سے پہچانا گیا. اللہ نے آیتیں اتار دی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے اور آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ، بدر میں تو آنن فانن اچانک نکلنا ہوا، میں شریک نہ ہو سکا. اب اگر کوئی موقع آیا اور مشرکوں سے لڑائی ہوئی تو اللہ دیکھیں گے انس کیا کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ دیکھیں گے کہ انس کیا کرتا ہے، میں اپنی جان لٹا دوں گا اسلام کے لیے. اور اللہ نے آیتیں اتار دی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو زبان سے کہا کر دکھایا، جو زبان سے کہا کر دکھایا. اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں اپنا عہد پورا کرنے کے لیے. میرے عزیزو، اسلام کا قافلہ، دین کا قافلہ، وہ شہادتوں سے رکتا نہیں، وہ تو شہادتوں سے آگے بڑھتا ہے. شہادت جو ہے وہ تو اس میں پٹرول کا کام کرتا ہے. جیسے گاڑی میں پٹرول گاڑی کو چلاتا ہے، انجن کو چلاتا ہے، تو شہادت بھی تحریک کو کامیاب کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے. شہادتوں سے قافلہ رکتا نہیں. اور مجھے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس شہادت سے کتنے اثرات ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور جب خون گرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیتے ہیں، فیصلے فرما دیتے ہیں. اور یہ شہید کا خون کوئی معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے. اور پھر ایسا شہید، قرون اولیٰ کی مثال پیش کی. اپنے گھر کے، خاندان کے 30-40 افراد شہید کروا دیے. بیٹے شہید، پوتے شہید، اور عزیز شہید، بیٹیاں شہید. جب خبر ملی کہ آپ کا پورا گھر قربان ہو گیا تو کیا جواب دیا؟ کہا میرے بیٹے، میرے پوتے فلسطین کے عام مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہیں، اور ارض فلسطین کی آزادی کے لیے، اللہ کے گھر کی بیت المقدس کی آزادی کے لیے یہ خون سستا سودا ہے. اگر میرا خون لگ جائے، میرے خاندان کا خون لگ جائے اور اللہ کا گھر آزاد ہو جائے
تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ جلا وطن ہو گئے، در بدر ہیں، چاہتے تو اپنے فیملی کو، اپنے پورے خاندان کو جس ملک میں چاہتے رکھ سکتے تھے، نہیں، وہیں رکھا۔ جب ایک لیڈر کے یہ اوصاف ہوں گے، ایک ذمہ دار کے یہ اوصاف ہوں گے کہ پورا خاندان شہید کروا دیا، چند ایک بچے ہیں، گھر شہید، خاندان ختم، سب، اور پھر بھی کوئی لچک نہیں، کوئی نرمی نہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو لگاتے پھر رہے ہیں، لگاتے پھر رہے ہیں، لگاتے پھر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بات کہنی آسان ہے، اور پھر آخر میں اپنی جان بھی اللہ کے سامنے پیش کر دی، اپنی جان بھی اللہ کے سامنے پیش کر دی، اور شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب شہید کا خون کا قطرہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے، پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے۔ اس سرزمین پر، یعنی اس دنیا کی زندگی میں ابھی روح نکلتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے شہید کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں کہ بھی چند لمحوں کے بعد تمہیں یہ مقام ملنے والا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہید کی جب روح نکلتی ہے تو اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید پر قبر میں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی عذاب نہیں، بلکہ فرمایا کہ شہید کو تو غسل بھی دینے کی ضرورت نہیں، غسل بھی نہیں دیا جائے گا، انہی کپڑوں میں۔ اور ہمارے بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، وہ تو مغفور ہیں، بخشے ہوئے۔ اور فرمایا کہ دیکھنے میں تمہیں خون لگ رہا ہے، دیکھنے میں خون لگ رہا ہے، جب کل قیامت کے دن اٹھے گا تو رنگ خون کا ہوگا، خوشبو کستوری اور عنبر کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، بدر کے پاس سے گزرے، پڑاؤ کیا۔ آپ کے ساتھی صحابہ کرام جو سفر میں ساتھ تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا؟ آپ نے فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ پورا ماحول خوشبوؤں سے معطر ہے، مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، ہر طرف سے خوشبوؤں کے لپکے آ رہے ہیں۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، میرا جانثار عبیدہ بن حارث جو بدر میں شہید ہوئے تھے وہ یہیں تو مدفون ہیں، وہ یہیں تو مدفون ہیں، عرصے کے بعد خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ فرمایا کیوں نہ ہو، میرا صحابی یہیں تو مدفون ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میرے ابا جان شہید ہو گئے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ان کا مسئلہ کر دیا، شکل بگاڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے آپ کے ابا کو شہید ہونے کے بعد اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آپ کے ابا کو، حضرت عبداللہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور سامنے کھڑا کر کے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سوچیں یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟
فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آپ کے والد نے کہا کہ اے اللہ آپ نے تو سب کچھ دے دی. فرمایا نہیں مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے والد نے کہا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، میں آپ کے نام پر کٹنا چاہتا ہوں، قربان ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ اب دوبارہ کسی کا جانا مقدر نہیں ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب شہید ہو گئے ابا جان، احد میں تدفین ہو گئی، 6 مہینے کے بعد میرے دل میں ایک جذبہ اٹھا کہ میں اپنے ابا کو یہاں لے کے آؤں، مدینہ میں جنت البقیع میں دفن کروں. کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بہت زیادہ یہ جذبہ پیدا ہوا. میں پہنچا، میں نے جا کر ابا جان کی قبر کھولی. 6 مہینے کے بعد جب ابا جان کی قبر کھولی تو ویسے ہی تر و تازہ تھے جیسے آج انہیں قبر میں لٹایا ہے. آج انہیں قبر میں لٹایا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے واقعے کے 46 سال بعد 46 سال کے بعد احد کی طرف سے نہر تیار کرنی اور مدینے میں اطلاع کرا دی کہ بھئی نہر بنانی ہے. جن لوگوں کے اعزا اقربا شہید ہو گئے اور وہاں مدفون ہیں تو وہ وہاں تشریف لے آئیں. تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے. جب نہر کھودی تو 46 سال کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک پاؤں سے معذور تھے، اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جگہ کھودی تو ان کو ایسے ہی 46 سال کے بعد ایسے ہی تر و تازہ تھے اور خوشبوئیں پھیل گئیں احد میں. جسموں سے خون بہ رہا تھا، خون بہ رہا تھا. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. جب ہاتھ ہٹایا تو خون کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا 46 سال کے بعد، اور صحابہ کرام نے ان کا ہاتھ وہیں رکھ دیا. چلاتے چلاتے کدال چلاتے چلاتے پتہ نہ چلا کدال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگا. جب پاؤں پر لگا تو پاؤں سے خون کا فوارہ نکل آیا. 46 سال کے بعد. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے دین کے لیے قربانیاں دے گئے. میرے عزیزوں، یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. آج ہمارے سامنے اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ 10 مہینے ہونے کو ہیں، 10 مہینے ہو گئے. ایک طرف وہ ملک ہے جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے پوری دنیا میں ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک نام رکھتا ہے. ایک طرف یہ ملک ہے اور ایک طرف ایک ملک کی نہتی جماعت ہے حماس، جو اس نے چنے چبوا دیے، اسرائیل کو بتا دیا. اور یاد رکھیں، اسرائیل شکست کھا چکا، کامیاب نہیں. یہ شکست کی علامت ہوتی ہے کہ بین الاقوامی اصول و ضوابط کو توڑنا. کسی دنیا کے قانون میں، لڑائی میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اسکولوں پر حملہ کریں، آپ ہاسپٹلوں پر بمباری کریں، آپ عام عواموں پر، آبادی پر حملہ کریں. اسرائیل اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے،
अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए, और जख्मी सांप की तरह लौटपोट हो रहा है, परेशान है, खिफ्फत है, पूरी दुनिया में जलील हो चुका है, अपनी खिफ्फत मिटाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। कभी हॉस्पिटलों पर बमबारी है, कभी स्कूलों पर बमबारी है, कभी कैंपों पर बमबारी है, लेकिन इन सब के बावजूद बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई। आज तक कोई एक मुसलमान भी ऐसा नहीं है जिसकी जबान पर गिला आया हो, शिकवा आया हो, बल्कि ये कह रहे हैं कुर्बानी। एक खातून कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं आप पर राजी हूं, आपने मेरे 4 बेटों को कुर्बान कर लिया, मेरे 4 बेटे, चारों बेटे एक साथ शहीद हो गए। ये वो कुर्बानी है जो सहाबिया ने, हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 7 बेटे कुर्बान किए थे, 7 बेटे कुर्बान किए थे। आज उन्हीं की रूहानी औलाद है। 4 बेटे ज़िबा हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। 4 बेटों की शहादत के बाद भी कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं राजी हूं, आपने मुझे 4 शहीदों की मां बना दिया, 4 शहीदों की मां बना दिया। मेरे अजीजों, जहां ऐसा जज्बा हो, मस्तूरात का जज्बा हो, मर्दों का जज्बा हो, बच्चों का जज्बा हो, इस कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। मकानों को मिसमार करके, बच्चों को शहीद करके, यह शिकस्त नहीं है। शिकस्त का माना तो यह है कि उनके हौसले पस्त हो रहे हैं, जितनी कुर्बानियां हो रही हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हक्कानियत की अलामत है। इस मौके पर मेरे अजीजों, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है हम इनके लिए दुआ करें। देखो, आज इस दौर में इनके लिए अगर हम दुआ करते हैं तो यह दुआ हमारे लिए जरिया निजात बन सकती है। इनके लिए दुआ करें, इनके लिए सलातुल हाजा पढ़ें, इनके लिए आयते करीमा पढ़ें, इनकी मुआवनत करें और अपनी हुकूमत को, साहिब इख्तिदार लोगों को लिखें, उनको मेल भेजें कि ये हमारे मजलूम भाई हैं, इनकी मुआवनत करें, इनकी मदद करें जो हमारे बस में है। याद रखो मेरे अजीजों, जैसे नमाज पढ़ना हमारे ऊपर फर्ज है, रोजा रखना हमारे ऊपर फर्ज है, मुफ्तियाने किराम, दुनिया भर के मुफ्तियों ने फतवा दे दिया, इसी तरह अब उम्मत पर जिहाद फर्ज हो चुका, जिससे जिस कदर जो मुमकिन है वो करे। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम इनके लिए दुआ करें, अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह रब्बे करीम दुआएं कबूल फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिज़ुआफ़ाइकुम। आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी मदद तुम्हारे ज़ुआफ़ा की बरकत से होती है। पीछे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग जब दुआ करते हैं मैदान में अल्लाह मुजाहिदीन को कामयाबी अता फरमाए। तो दुआ हमारी जिम्मेदारी, मुआवनत हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, जल्द फतेह मुबीन नसीब फरमाए, उनके हौसलों को बुलंद फरमाए, उनकी शहादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।